ویلکم بیک۔ ایک جانب غزہ میں امن کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا جس میں 27 ممالک شریک ہوئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں فنڈ ریزنگ بھی کی۔ $7 ارب مختلف ممالک سے لیے، $10 ارب امریکہ اس میں شیئر کرنے جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے اندر امن قائم کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جو اسرائیل کے اندر وہاں پہ امبیسڈر ہیں، امریکی سفیر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے اور پورے خطے پر قبضہ اسرائیل کا حق ہے۔ مثلا وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ایجنڈا ہے، مکروہ ایجنڈا ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اسامہ صاحب، ایک جانب امن بورڈ، اتنا تام جھام، اتنے ممالک اس میں شامل ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ کا جو وہاں پہ امن بحال ہوگا، دوسری جانب امریکہ کا یہ امبیسڈر یہ بات کر رہا ہے۔ یہ کیا پالیسی ہے ان کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اسرائیل کا جو اصل منصوبہ بتا دیا، ہمارے لیے تو ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ نہ کرے باری سب کی آئے گی۔ آج اس لیے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جن کے اندر بڑا درد ہے ابھی اسرائیل کا، کہ جی ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات بنا لی جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انکشاف کر دیا، یہ اندر کھاتے ان کا منصوبہ ہے، اور انہوں نے بتا کر کم از کم یہ کوئی چھپائی نہیں بات کہ یہی ان کا منصوبہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگے کہ آج سعودی عرب میں جو علاقے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، تو یہ کسی جگہ رکیں گے نہیں۔ چونکہ ٹائم کم ہے، میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر جتنا کچھ اور نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ ہی کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم جا رہے ہوں کہ جی ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانیں ایک کے بعد ایک بار وہ یہ جو گریٹر آج کہہ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ اس علاقے پہ قبضہ کر سکیں۔ اگر انہوں نے یہاں تک بھی کر لیا تو وہ یہاں بھی خوش نہیں ہوں گے، اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ وہ تمام امن کے نعرے، دعوے، یہ ایک امبیسڈر کے ایک بیان نے سارا جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کیا پاکستان کو اس کے اوپر صرف مذمت تک محدود رہنا چاہیے، یا جس طرح اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کا کم از کم بائیکاٹ کریں کہ دنیا تک میسج تو جائے اس کا؟ دیکھیں، یہ ان کے ایک اور سینئر ڈپلومیٹ نے تو یہاں تک وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھی کہا ہے کہ جی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی۔ تو اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تو اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وی نو ایگزیکٹلی کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اور کبھی ہم نے سمجھا بھی نہیں تھا اور نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اسرائیل جو ہے، گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ تو یو اے تک آ کے بیٹھ گئے۔ یو اے میں تو ایک بہت بڑی پریزنس ہے اسرائیل کی اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تو دے ویری کلوز بائی۔ پھر کیا خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ بی ایل اے کو فنڈنگ میں وایا انڈیا اور افغانستان، اس میں بھی وہ انوالو ہے، بلوچستان میں جو آگ لگائی جا رہی ہے۔ سو جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، بالکل اس وقت سعودیز نے، جو میں نے خبر پڑھی ہے، سعودی نے اس کو بڑا کنڈیم کیا، اس اسٹیٹمنٹ کو، یہ گریٹر اسرائیل والی اور یہ تمام یہ باتیں ہیں، سعودی نے کنڈیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ 8 مسلمان ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈونیشیا بھی ہے، اور باقی ان کو ایک پورا یکجا ہو کے ایک آواز کے ساتھ کمیونیکے نکالنا چاہیے اور ان کو تھریٹن کرنا چاہیے کہ جناب اگر اس طرح کی اگر سیز فائر وہاں پہ نہیں ہوتا، اگر وہاں پہ اسرائیل کا یہ عزائم ہے اور اگر امریکہ بھی اس کی بیکنگ کر رہا ہے، تو پھر تھینک یو ویری مچ، پھر یہ بورڈ آف پیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں آ رہے بورڈ آف پیس میں کے انیشیٹو میں کہ ہم وہاں پہ جا کے اسرائیل کی جو عزائم ہیں آکوپیشن کے، ان کو مستحکم کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے وہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے، ہم نے امن کو فیسیلیٹیٹ کرنا غزہ میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ پورا سیز فائر ہو، اسرائیلی فورسز وڈرا کریں وہاں پہ۔ تو یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لینی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی ایک سخت جو ہے بیان جو ہے وہ آ بھی جائے، اور اسی طرح او آئی سی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ او آئی سی کا اجلاس اس پہ ہونا چاہیے ان دی کمنگ ڈے، جس میں وہاں پہ بڑا اس کو کنڈیم کیا جائے، تاکہ اسرائیل کو پتہ لگے کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہیں، دے یونائٹڈ when it comes to یہ اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز جو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میڈم عظمیٰ گل صاحبہ، پاکستان کو کیا صرف مذمت تک محدود رہنا چاہیے، یا اس پہ اپنا ایک واضح سٹانس پاکستان کو سامنے لے کے آنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ہماری تو ایک پالیسی تھی، ہم ہمیشہ اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ جب تک فلسطینیوں کو انصاف نہیں ملے گا،
ان کو ان کی ریاست نہیں ملے گی, حق نہیں ملے گا, ہم اتنی دیر تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے مراسم نہیں رکھیں گے. لیکن آج ہم اس بورڈ کا حصہ تو بنے ہیں, بے شک ہم اپنی فورسز نہ بھجوانے کا ہم اعلان کر چکے ہیں, لیکن آج جو امریکن امبیسڈر کی جانب سے بیان ہے اس کا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جو ایک فرنٹ مین کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. جی بالکل, یہ بات ہم واضح سب کو تھی, ہمیں تو کب سے پتہ ہے یہ بات کہ اسرائیل جو ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ اسرائیل جو ہے لینڈڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کا, اور ظاہر ہے امریکہ کی ٹوٹل لابی سسٹم ہے چونکہ, تو اس کی وجہ سے وہ ٹوٹل وہاں کوئی مرضی امریکی عوام کے مفاد کے لیے نہیں بنتی, ساری پالیسیاں اسرائیلی مفاد کے لیے بنتی ہیں کیونکہ انہوں نے لابی سسٹم کے ذریعے پورے ان کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جہاں تک غزہ امن بورڈ ہے اس کے متعلق تو بالکل کلیئرٹی ہے, مجھے تو کلیئرٹی ہے کہ یہ صرف ایک بزنس پروپوزل کے طور پہ لایا گیا ہے اور ریویرا بنانا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمان ملکوں کو آگے رکھ کے لا کے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حماس کو ڈسارم کیا جائے, مگر بیسیکلی مقصد ان کا امن لانا ہے ہی نہیں. مقصد ان کا اب آگے فرنٹ پر آ کے خود فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ہے کہ ہم یہ ریویرا بنائیں گے اور یہ نیوم سٹی جو سعودی عرب میں بن رہی ہے اس کے مقابلے میں لا کے وہاں اس کو تمام پلاٹ اور مختلف لوکیشنز بیچی جائیں گی اور وہاں لوگ ٹورسٹ ریزورٹ بنایا جائے گا. تو اس لیے یہاں امن کوئی نہیں آنا, نہ امن کا ارادہ ہے, کیونکہ $17 بلین آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ, اور وہ ویسے بھی وہ اپنے لوگوں کو دیے جائیں گے کانٹریکٹ وہاں فلسطینیوں کی بھلائی کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ جب مار دیا ان کو کچھ نہیں دیا, ان کے گھر ٹوٹ گئے, ان کو کوئی روزگار نہیں ہوگا, وہ $17 بلین جو ہے جو جمع کیے گئے وہ تو اپنے پہ خرچ کریں گے, اپنے لوگوں کو دیں گے, کسی کو ملے گا بھی نہیں. تو وہاں فلسطینیوں کو تو کوئی روزگار نہیں ملے گا, ان کا کوئی نہیں ہوگا. تو جو 13 ممالک کے ساتھ مل کے پاکستان نے مائک حقبی کے لیے کہہ دیا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں انوکھا کہا. وہ بات تو یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں خدا کا مطلب خدائی حق ہے ان کے پاس کہ وہ پورے علاقے پہ قبضہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی مذہبی طور پر ان کا رجحان اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہے, اور وہ جو خود کہتے ہیں بار بار کہ وہ بڑے مذہبی عقائد رکھنے والے ایرانی ہیں, مذہبی ولایت فقیہ کی حکومت ہے, وہاں فلانا چیز ہے, مسلمان پاکستان میں بڑے اسلامی سوچ رکھتے ہیں, جہادی سوچ رکھتے ہیں, وہ خود دیکھ لیں وہ وہاں جا کے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جن کا اور اسکرپچرز کے ساتھ کہ کوئی کہاں کا مثال دے رہا ہے. اب بہت ہی عجیب و غریب باتیں, اور ایون امریکہ کے اپنے عوام بھی اب اس چیز کو ریلائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسرائیل پل رہا ہے. تو یہ بات پاکستان کا کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے, دنیا کو بھی, اور میرے خیال ہے اسلامک ممالک کو تو بہت سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت اچھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا کہ چلیں ایک بلی تھیلے سے باہر آئی ہے. اب اس امن بورڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں نہ برطانیہ شامل ہے, نہ یورپ شامل ہے, چائنا, رشیا, اس طرح کے بڑے ممالک وہاں پہ شامل نہیں ہوئے, لیکن عربی ممالک ہیں یا ہمارے جیسے ہم ہیں انڈونیشیا, اس قسم کے ممالک کو وہاں پہ شامل کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ممالک کیوں نہیں ان کا حصہ بنے اس امن بورڈ کا جو اس وقت میٹر کرتے ہیں ممالک؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو اس جو امریکن ایمبیسڈر کی آپ نے بات کی ہے, انہوں نے کوئی آف دا کف یہ بات نہیں کی جی. ایک انہوں نے دھمکی دی ہے سوچ سمجھ کے تاکہ مزید مراد لیے جائیں, اس جو ہے اس کے لیے بھی مزید مراد لیے. انہیں پتہ ہے کہ زیادہ تر جو عرب کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, وہ اسپائن لیس ہیں, تو ان کو مزید ڈرایا جائے, پیسے بھی لیے جائیں اور اپنا کام بھی نکالا جائے. دوسری بات جو ہے بلی تھیلے سے باہر والی بات, تو وہ تو آلریڈی سب کو معلوم ہے, جو لوگ فیصلہ ساز ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارے متعلق ان کے اسرائیل کے کیا عزائم ہیں. آپ دیکھیے کہ کشمیر میں سالہ سال سے اسرائیلی اسٹریٹجی اور اسلحہ استعمال ہو رہا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. ابھی جو مئی میں ہماری جو وار ہوئی ہے اس میں اسرائیلی اسٹریٹجی کے تحت انڈیا لڑا اور ان کے ویپن یوز کیے گئے ہیں, اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں کہ ہم ان کا ہدف ہیں. ہمارے لیے دیکھیں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اکٹھے کھڑے ہوں. آپ ان کو ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے 5 آئیز نامی ایک انٹیلیجنس اتحاد کیا تھا اتنے سال پہلے اور آج بھی, جس میں امریکہ بھی, برٹن بھی اور کینیڈا, اٹلی, شاید نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے کام کر کے ایک کولیبریٹ کرتے, اور ہمارے سے یہ نہیں ہو رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ سعودی عربیہ, چائنا اور رشیا, ایران, پاکستان, ترکی اسکرپٹ کے نام سے ایک الائنس بنائے
جو دیکھیں آپ اپنا مسل دکھائیں گے، فورس دکھائیں گے تو ڈیٹر کر سکیں گے. جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. اگر آپ ویک رہیں گے، بیگنگ بول لے کے پھرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا، آپ کو گھسیٹتے رہیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ بڑے ممالک نے شمولیت اختیار کیوں نہیں کی، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے جو یو این کو ویک کرنے کے لیے یا ریپلیس کرنے کی ایک کوشش ہے، بھونڈی کوشش ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو نیٹ جگ میں اس نے ایک دم پیش کر دیا، اس لیے انہوں نے شامل نہیں ہوئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب طریقہ ہے کہ شروع ہوا صرف غزہ کے لیے اور پھر اس کا مینڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بالکل عزائم جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے اور چلا رہے ہیں جیسے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے. خود چیئرمین ہیں ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور جو وہاں پہ کام ملے گا وہ تمام جیرڈ کرشنر کو ملے گا، ان کے داماد کو، کہ وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہمارے کمائی پاس کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. میں اس آخر طرح میں کی یہ ہاچ پاچ چیزیں بنا رہی ہیں، اس لیے سیریس لوگ اس میں شامل ویسے نہیں ہوئے، لیکن جی پاکستان کے لیے شامل ہونا ضروری تھا، کیونکہ جو حالات پائش صاحب کی ٹیک غزہ لوں میں گا. ہو پائش رہے صاحب تھے آپ کا اس کیا کے لیے خیال ہے ضروری تھا کہ ان کو روکا جائے. اس بیان کے اوپر کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اسرائیل میں امریکی سفیر نے بیان دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے، کیونکہ اس نے حوالہ کوٹ کیا ہے بائبل کا، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اور ہمارے قرآن کریم میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے برگزیدہ قوم تھی اور اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا تھا، لیکن وہ انعامات جو تھے وہ مشروط تھے، اس عہد کے ساتھ تھے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا تھا. جب انہوں نے اس عہد سے عہد شکنی کی تو رب العزت نے ان سے وہ تمام جو انعامات تھے ان کو اٹھا لیا، اور اس کی آخری مثال جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف نازل کیا، ان کی طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل نے ان کی تکذیب کی، اور پھر اللہ رب العزت نے، یہ قرآن ہمارا ہمیں بتاتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت کی، اور پھر ان کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچے گی. آج اسلامی ممالک سعودی عرب اور پاکستان سمیت وہاں پہ انہوں نے الہامی کتاب کا جواب الہامی کتاب سے کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہودی جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، وہ الہامی کتاب کو اب بھی فالو کرتے ہیں جو ان کی ہے، اور ہم انفارچونیٹلی ہم نے اپنے رب العزت کا، محمد عربی کا پیغام جو ہے اس کو ہمارے پاس پیسہ کر ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے مزید اس پہ بات کرنا مشکل ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.